السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 2، رکوع نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم الصیام تم پر روزے، کما کتب علی الذین جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہاں سے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے۔ تو رمضان کے روزے جو ہیں وہ 2 ہجری میں تقریباً تحویل قبلہ سے 10-15 دن بعد جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا حکم آیا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنی قومیں تھیں، جتنے لوگ تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا بھی وقت، ان کا جو امساک کا وقت ہوگا، سحری اور افطاری، ان کی جو ممانعات وغیرہ ہوں گی وہ رمضان کے روزوں کی طرح ہی ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلی امتوں پر بھی جو تھے وہ روزے فرض تھے۔ اب روزوں کی فرضیت کا جو اللہ رب العزت نے مقصد آگے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ شمار کر لے کچھ اور دن، یعنی ان کی قضا بعد میں کر لے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو مریض ہو وہ، اور جو سفر میں ہو، اسے چاہیے کہ جو اس کی قضا ہے وہ بعد میں کر لے۔ اور اسی طرح یہی حکم مسافروں کے لیے بھی ہے کہ جو مسافر ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو جتنے روزے ان کے قضا ہوئے ہیں ان کا شمار جو ہے وہ بعد کے دنوں میں کر لیں، یعنی جب وہ مقیم ہو جائیں واپس آ کر تو پھر وہ جو ہے اپنے روزے مکمل کر لیں۔ لیکن اب مریض کو تو پتہ ہے، ایسا شخص جس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو اور مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، لیکن مسافر کون شخص کہلائے گا؟ مسافر وہ شخص جو 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے، وہ شخص جو ہے وہ مسافر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر تو کیا ہے، اور اس نے جیسے پشاور یہاں سے جانا ہے، اور یا پھر اس سے بھی کہیں دور جگہ، لیکن اس نے وہاں پر 15 دن رہنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا۔ اگر اس نے 14 دن وہاں رہنے کا ارادہ کیا پھر وہ مسافر رہے گا، یعنی اس کی مدت جو ہے وہ 15 دن ہے، اس سے کم کے لیے وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ اور مسافر وہی کہلائے گا جو 78 کلومیٹر سے آگے یعنی کہ اپنی منزل کو طے کر لے۔ آگے فرمایا وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیۃ طعام مسکین، تو ان کا جو فدیہ ہے نا، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 2.25 کلو گندم ہے۔ تو جب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ روزہ یعنی کہ نہیں رکھنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، تو ایک مسکین کو یعنی کہ فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے دوسری آیت سے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے روزے پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس آیت مبارکہ سے اب یہ والی آیت مبارکہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھے، فدیہ دے دیں گندم، یعنی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اب یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی ہے، اب اختیار نہیں ہے، بلکہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور رمضان کا جو ہے وہ مہینہ پالیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھیں گے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ روزہ رکھیں یا پھر نہ رکھیں، طاقتور لوگ بھی، لیکن جب فمن شاہد منکم الشہر یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو گیا اور ہر طاقتور پر جو رمضان کا مہینہ پالے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ فمن تطوع، پھر جو شخص خیرن نیکی کا کام کرے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی فدیے کی جو رقم وغیرہ وہ بڑھا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو گے تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی، یہ جو مہینہ رمضان کا، انزل فیہ القرآن، اس میں جو ہے وہ قرآن مجید نازل کیا گیا،
ہدی للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی چیزیں ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، لیکن رمضان المبارک کی ایک رات شب قدر میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لیکن جو اس کا نزول تھا وہ اس طرح سے تھا کہ لوح محفوظ سے ایک دن قرآن مجید مکمل آسمان یعنی کہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا رمضان کی ایک رات میں، پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن جو بقیہ کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ وہ ہوئی تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل، لیکن وہ ایک مجمع میں ہی جو انبیاء ہیں ان پر نازل کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تورات جو ہے وہ 6 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، زبور جو ہے وہ 12 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور جو انجیل ہے وہ 18 رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ آگے فرمایا فمن شاہدہ، پھر جو شخص پالے منکم الشہر، تم میں سے شہرہ یہ رمضان والا مہینہ، فلیصم تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اب یہ آیت ہے جو پچھلی آیت کو منسوخ کر رہی ہے، یعنی کہ رمضان مبارک کا روزہ پالے، کس طرح سے پالے کہ وہ شخص، شاہدہ کا معنی ہے کہ وہ نہ مسافر ہو اور نہ ہی وہ مریض ہو، اور پھر وہ اس طرح مکمل طور پر رمضان کا مہینہ پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ آگے فرمایا ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو وہ علی سفر، یا پھر وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دن گنتی کے شمار کر لے۔ یعنی جو شخص رمضان کا مہینہ تو پالے لیکن وہ مریض ہو یا پھر سفر میں ہو، اور مدت سفر جو پیچھے بیان کر دی گئی، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی یہ روزے ساقط نہیں ہوں گے۔ جب مسافر جو ہے وہ مقیم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے، اور جو مریض ہے وہ جب تندرست ہو جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تم سے چاہتے ہیں بکم الیسر تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور چاہیے کہ اپنی جو عدت ہے وہ پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جس کی اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیبو مجھے پکارو، دعوت میں قبول کروں گا، دعوت الداعی پکارنے والی کی پکار کو، اذا دعان جب وہ مجھے، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے گا، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب یہ جو ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ جب آپ کے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا جو شانی نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے، کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو اللہ رب العزت دور ہیں ہم سے تو ہم اللہ رب العزت کو اونچی آواز سے پکاریں، لیکن اگر اللہ رب العزت ہم سے قریب ہیں تو ہم آہستہ سے پکاریں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ آگے فرمایا وحل لکم حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام الرفث لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، الرفث جماع کو، الی نسائکم تمہاری عورتوں کے ساتھ، یعنی صحبت کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ میں وحل کا جو لفظ آیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے حلال قرار دیا، اس سے پہلے یہ حرام تھا، اور واقعی میں یہ بات تھی۔ اس بات کو اس حدیث سے سمجھی کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ جو رمضان کے روزے تھے اس میں 3 بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک بڑی تبدیلی تو یہ پہلی تبدیلی واقع ہوئی کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی انہیں اختیار دیا تھا کہ رکھ لیں یا نہ رکھیں، اگر نہیں رکھنا تو وہ فدیہ دے دیں۔ پھر بعد میں دوسری جو بڑی تبدیلی رمضان کے روزوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ اختیار ان سے ختم کر دیا گیا، بلکہ جو طاقت رکھتے ہیں مریض اور مسافر نہیں ہیں وہ لازم طور پر ان کے لیے فرض ہے یہ روزہ رکھنا۔ تو تیسری تبدیلی واقع ہوئی
تو وہ یہ تھی کہ ہم سے پہلی امتوں میں، ہم سے پہلی قوموں میں جب روزے فرض تھے تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ سحری سے لے کر جو ہے افطار تک ہم لوگ کچھ نہیں کھا پی سکتے، اور افطار کے بعد سب کچھ کھا سکتے ہیں سحری تک۔ لیکن جو پہلے قومیں تھیں، پہلی امتیں تھیں، ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سحری سے لے کر جو ہے وہ افطار تک تو کچھ نہیں کھا پی سکتی تھی، اور افطار کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا اور جب وہ اٹھا تو اس کے لیے روزہ شروع، بلکہ سحری تک رکنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ کوئی شخص سو گیا اور جب وہ یعنی کہ افطار کے بعد سو گیا اور جب وہ دوبارہ اٹھا تو پھر اب وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا تھا، اس کا روزہ نئے سرے سے شروع ہو گیا، نہ کچھ کھا پی سکتا تھا، نہ اپنی عورتوں کے کوئی قریب جا سکتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیسری بڑی تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں افطار کے بعد اگر کوئی شخص سو بھی جائے اور دوبارہ اٹھ بھی جائے تو وہ کھا پی بھی سکتا ہے، یعنی سحری تک، اور اپنی جو بیوی ہے اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تیسری تبدیلی جو واقع ہوئی، اس کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام غالباً تھا قیس، اور انصار کے تھے وہ۔ تو یہ جب انہوں نے یعنی کہ جب انہوں نے روزہ رکھا اور افطار کیا، بلکہ ابھی روزہ افطار نہیں کیا تھا، تو دن کی پوری تھکاوٹ، کام کاج اور مشقت کے بعد جب یہ اپنے گھر واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے انہیں دیکھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کھانے وغیرہ کا کہا، تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ ذرا رکیے، میں آپ کے لیے افطار کا کچھ سامان وغیرہ لے کر تلاش کر کے آتی ہوں۔ تو جب ان کی اہلیہ باہر گئیں سامان وغیرہ تلاش کرنے کے لیے کھانے پینے کا، تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب یہ سو کر جب دوبارہ اٹھے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کا مطلب روزہ شروع ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ پہلے یہی حکم تھا، تو بہت زیادہ نڈھال ہو گئے اور پھر اسی حالت میں انہیں روزہ رکھنا پڑا۔ تو دوبارہ جب دوسرا یعنی کہ ان کا روزہ شروع ہوا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو دوپہر کے ٹائم یعنی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشقت دور کرنے کے لیے احل لکم کا مطلب یہ والی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ حلال ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کی راتوں میں جماع الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ افطار کرنے کے بعد تمہارے لیے ہر وہ کام جو رمضان میں روزے کی حالت میں ممنوع ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہن لباس لکم، اور تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم جو لوگ ہو وہ ان کا لباس یعنی اپنی عورتوں کا۔ عالم اللہ رب العزت جانتے ہیں، انکم کنتم، تم جو ہو، تختانون انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی۔ اب یہاں پر اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور جو بعض لوگ تھے وہ جب رمضان کے بعد افطار کرنے کے بعد جو وہ سو جایا کرتے تھے اور جب دوبارہ اٹھتے تھے تو وہ نہ جانے کی بے علمی کی حالت میں جو اپنی بیویوں سے مل لیتے تھے، تو اور ان کو یعنی کہ اتنا اس بات کا خیال نہیں رہتا تھا، تو یہ وہی اللہ رب العزت نے یہاں بات ارشاد فرما دی کہ جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو نا، فتاب علیکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس سے مغفرت فرما دی، وعفی عنکم، اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ درگزر فرما دیا۔ فالآن، پس اب باشروہن، ان سے یعنی کہ جماع کر لو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور فضل تلاش کرو اللہ کا، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا، اور تم کھاؤ، واشربوا، اور تم پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے خیط الابیض، سفید جو دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، یعنی کہ رات جب تاریک ہو تو تم اس وقت سحری کر کے کھا پی سکتے ہو، لیکن جب اس میں سے سفیدی نکلنا شروع ہو جائے، یعنی کہ جب سفیدی ظاہر ہو جائے من الفجر، فجر کے وقت، تو تم کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دو۔ ثم اتموا الصیام، پھر تم روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک، یعنی کہ افطار تک، ولا تباشروہن، پھر اس کے درمیان تم جو ہے وہ جماع نہ کرو، وانتم عاکفون، ولا تباشروہن، اور تم اس حال میں بھی جماع نہ کرو، وانتم عاکفون، کہ تم اعتکاف میں ہو، یعنی اعتکاف کے وقت بھی نہ کرو جماع، فی المساجد، مسجدوں میں، یعنی اعتکاف میں جو ہے مباشرت جائز نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔
وَلَا تَأْكُلُوا اور تم لوگ نہ کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم بالباطل آپس میں باطل طریقے سے وَتُدْلُوا اور تم نہ لے جاؤ بہا ان مالوں کو الحکام حاکموں کی طرف لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ کھائیں فریقم تم میں سے ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں کو بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو. یعنی اپنا جو مال ہے آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، سود بھی آ جاتا ہے، ہر وہ طریقہ جو باطل طریقہ ہے اس سے اپنے آپس میں ڈگا ماری وغیرہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ. وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. اللہ رب العزت کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.